السلام علیکم. آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. یہ تھیوری آف فقیر کا پارٹ 2 چل رہا ہے ویڈیو کا، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مقام فقیر سے. اگر یہ صفات آدمی میں تخلیق کے بارے میں ذکر کرتی ہیں تو وہ خود صفات الہی پیدا کرنے سے متعلق ہے. وہ ایک پرفیکٹ مین بن جاتا ہے اور اگلی دنیا میں اس کی شخصیت مکمل بن جاتی ہے. یوں اس کی ترقی یافتہ شخصیت خودی کی تکمیل کی وجہ سے ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے سائیکو تھیراپی آف اقبال. سائیکو تھیراپی نفسیاتی کشمکش پر قابو پانے کا راستہ ہے. ذہنی خلل بڑھتے جا رہے ہیں. ذہنی تضاد پر قابو پانے کے لیے بہت سے طریقے ظہور پذیر ہو رہے ہیں. ماڈرن آدمی کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ذہنی تناؤ کا شکار ہے. اس کے علاوہ اسے بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں. ریلیشن بٹوین تھیوری آف فقیر اینڈ سائیکو تھیراپی، یعنی تھیوری آف فقیر اور سائیکو تھیراپی کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اگرچہ بظاہر ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن اگر ہم گہرائی میں اس کا مطالعہ کریں تو موجودہ سائیکو تھیراپی اقبال کے مطابق فقیر زندگی گزارنے کا سٹائل ہے اور زندگی کی طرف مخصوص رویہ ہے. فلسفی آف فقیر. فقیر کے فلسفے کی چند اہم باتیں یہ ہیں. فقیر خدا پر یقین رکھتا ہے. اس کی زندگی کے مثبت مقاصد ہوتے ہیں. وہ سماجی زندگی سے الگ نہیں ہوتا. ایویلویشن. وہ شخص جو ان اقتدار کو حاصل کر لیتا ہے وہ صابر بن سکتا ہے. فقیر کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور اس کے بعد اس رویے کو اپنانے کے بعد ہر آدمی میں مثبت تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں. وحدت الوجود اور وحدت الشہود. انسانی فطرت میں کسی نہ کسی اعتقاد کے لیے تڑپ پائی جاتی ہے. دینی احساسات فطرت انسانی میں بڑی گہرائی غور و فکر کا حامل ہوتا ہے. انسان فطرتی طور پر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایمان والا ہو. وہ کائنات رنگ و بو میں بے ایمان ہو کر ایک لمحہ کو بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا. ایمان کے لیے کسی عظیم قوت کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کی عقل نے جب بھی خدا کی ذات کا تصور حاصل کرنا چاہا، اس کا ذہن اس ہستی کو پوری طرح نہ سمجھ سکا. اس نے خدا کی ذات کی جگہ اس کی صفات کا تصور لیا اور صفات میں سے بھی انہی صفات کا جن کا تخیل اس کا ذہن کر سکا. قرآن کے تصور الہی نے فکر و نظر کی ایک نئی راہ کھول دی. اسلام میں خدا کی وحدانیت کا جب تصور پیش کیا وہ دوسرے مذاہب سے کافی حد تک مختلف ہے. خدا ہر چیز کا خالق ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی. وہی ہر چیز کا خالق ہے، شروع کرتا ہے، خاتمہ کرتا ہے، تمام مخلوق کا علم رکھتا ہے. قرآن پاک میں ہے، مشرق و مغرب میں خدا ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے اور انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ ایک ہے، تنہا ہے، معبود ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے. وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے. وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اس کی کوئی مثال نہیں. وہ سمیع و بصیر ہے. بے شک قرآن مجید کا اساسی مقصد انسان میں خدا اور کائنات سے روابط کا اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے. کائنات ایک سنجیدہ مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے یعنی شریعت پر کر دیا ہے. آپ اس طریقے پر چلتے جائیں اور ان جہلا کی خواہشوں پر نہ چلیے. یہ شریعت تمام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے. وحدت الوجود. یہ نظریہ بہت پرانا ہے جو خدا کائنات اور فرد کے متعلق کہتا ہے کہ خدا سب کچھ ہے اور ایک محیط کل ہے. وہ ہر چیز پر محیط ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک چیز پر محیط ہے. اسپونزا کا کہنا ہے کہ حقیقت ایک ہے اور وہ خدا ہے، باقی اشیاء اس کی صفات ہیں. کہا جاتا ہے کہ خدا کے بغیر کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک نظریہ ہے کہ عالم میں 3 چیزیں محسوس ہوتی ہیں. نمبر 1 مادہ، نمبر 2 قوت اور نمبر 3 عقل. عقل ان تمام اشیاء میں اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح انسان کے بدن میں جان عقل کی وجہ سے ہی سلسلہ کائنات میں ترتیب اور نظام پایا جاتا ہے. الغرض تمام عالم ایک شخص واحد ہے. اس شخص واحد میں جو عقل ہے وہی خدا ہے. جس طرح انسان میں متعدد الاعضاء ہونے کے باوجود ایک واحد خیال ہے، جس طرح انسان میں ایک ہی عقل ہے جس کو خدا کہتے ہیں.
رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کا ارشاد ہے، ابن آدم مجھ کو آزردہ کرتا ہے کہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، رات اور دن کو میں ہی عدل بدل کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ اور زمانہ دونوں متحد ہیں۔ یہ ایسا نازک مسئلہ ہے جس سے انسان اتحاد تک پہنچ جاتا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ صرف ذات تصالیف کا وجود متعلق ہے، باقی سارے وجود اسی وجود مطلق کے تعینات ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک سمندر مختلف ممالک سے گزر کر مختلف نام پاتا ہے۔ وحدت الوجود کو ماننے والے کہتے ہیں خدا اس کائنات سے ماورا کوئی ذات نہیں، وہ تو یہی کائنات ہے۔ خدا اور کائنات دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ کائنات اسی طرح ازلی اور ابدی ہے جس طرح خود خدا کی ذات، اس لیے دونوں ایک حقیقت کے دو روپ ہیں۔ وجود صرف ایک ہی ہے، اس طرح خیر و شر کی تمیز لا یقینی ہے۔ وجودیت حیثیت الوجود خیر ہے، اس لیے شر کا کوئی وجود نہیں۔ علامہ اقبال اگرچہ رومی کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور رومی وحدت الوجود کے سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے باوجود وحدت الوجود کے نتیجے میں سامنے آنے والے مظاہر نے اقبال کا دل دکھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر تقریباً تمام اسلامی اقوام کو ذوق عمل سے محروم کر دیا۔ وہ ایک جگہ برملا اعلان کرتے ہیں، میرا مذہب یہ ہے کہ خدا تعالی نظام عالم میں جاری و ساری نہیں بلکہ نظام عالم کا خالق ہے، اور اس کی ربوبیت کی وجہ سے نظام قائم ہے۔ وہ جب چاہے گا اس نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا اس کائنات کا خالق ہے اور انسان اس کی مخلوق۔ ایک خاص وقت میں خدا نے آدم سے اس کائنات کو پیدا کیا۔ شریعت کے 3 جز ہیں، نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل اور نمبر 3 اخلاص۔ جب یہ تینوں جز نہ پائے جائیں شریعت مستحق نہیں ہو پاتی۔ جب شریعت مستحق ہوگی تو خدا کی رضا تمام دنیوی اور آخروی قوتوں سے فائق و اعلیٰ ہے، اس لیے شریعت تمام دنیاوی اور آخروی سفارشوں کے ضامن و کفیل ہے، اور کوئی مقصود مطلوب نہیں جو شریعت سے الگ ہو اور انسان کو اس کی محتاجی ہو۔ طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں۔ ان دونوں سے شریعت کے تیسرے جز یعنی اخلاص کی تکمیل ہوتی ہے۔ صرف ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے، باقی وجود اس ذات واحد کے اثار و عکس ہیں۔